اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور دہلیز سے مراد تو ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں، اپنے سے الگ نہ کروں۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا، ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے ٹھہرنے کے بعد پھر تشریف لائے اور اسماعیل زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام نے ان کو دیکھا، کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھے، پھر وہی عزت اور اکرام اور محبت کا معاملہ کیا جس طرح والد اولاد کے ساتھ اور اولاد والد کے ساتھ کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے کہا، آپ کے رب نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ پورا کیجیے۔ انہوں نے پوچھا، تو میری مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر تعمیر کروں، اور ایک ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا جو ارد گرد کے حصوں سے بلند تھا۔ تو اسی وقت اس خاص گھر کی دیواریں اٹھائیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام اس سے تعمیر کرتے، یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام ابراہیم والا پتھر لائے اور وہاں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے اور اسماعیل ان کو پتھر پکڑاتے جاتے، اور دونوں کی زبانوں پر یہ دعا تھی، اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک اور روایت میں اس واقعے کی شروعاتی حصہ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کو لے کر نکلے، جن کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں مشکیزے سے پانی پیتی تو بچے کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ خوب اترتا، یہاں تک کہ وہ مکہ آ گئے۔ یہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بڑے پیڑ کے نیچے بٹھایا، پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں بھی ان کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ قدا جگہ پر پہنچے تو ہاجرہ نے ان کو پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم، ہمیں کس کے سپرد کر کے چھوڑ کر چلے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے فرمایا، میں اللہ کے سپرد کیے جانے پر راضی ہوں، اور واپس چلی گئی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور بچے کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ اترتا رہا، یہاں تک کہ جب پانی ختم ہو گیا تو دل میں کہا کہ میں ادھر ادھر جاؤں اور دیکھوں تو شاید کوئی آدمی نظر آ جائے۔ راوی نے بیان کیا، وہ گئیں اور صفا پہاڑ پر چڑھ گئیں اور خوب نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر نیچے اتری تو جب اتری تو دوڑیں اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ اس طرح کئی چکر لگائے، یعنی دونوں پہاڑوں کے بیچ۔ پھر دل میں کہا کہ میں جا کر بچے کو تو دیکھوں اس نے کیا کیا، یعنی اس کا کیا حال ہے۔ گئیں اور دیکھا تو وہاں اسی حال میں تھے کہ وہ زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں۔ تو ان کے نفس نے قرار نہیں پکڑا، یعنی اور زیادہ بے چین ہو گئی، اور سوچا کہ کاش میں پھر جاؤں اور دیکھوں، شاید کسی کو پالوں۔ تو پھر وہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور خوب دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ 7 چکر پورے کر لیے۔ پھر سوچا کہ جاؤں اور بچے کو دیکھوں اس کا کیا حال ہے۔ وہاں آئیں تو اچانک ایک آواز کان میں پڑی۔ انہوں نے کہا، اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو مدد کر۔ تو وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، جسے دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام کی ماں حیرت زدہ ہو گئیں اور اپنی ہتھیلیوں سے پانی سمیٹ کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ اور راوی حدیث نے پوری تفصیل سے بیان کی۔ یہ ساری روایت امام بخاری نے روایت کی ہے۔ حدیث کا خلاصہ انشاءاللہ کل کے ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے وقت اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔